حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ایسے مہاپرش تھے، سب سے پہلے آدرشوں کو اپنے اوپر ڈھالتے تھے تب بتاتے تھے۔ تو قرآن مجید کی آیتوں کے، اللہ کے آدیشوں کے انوسار ہی آپ کا جیون تھا۔ قرآن مجید کی سورہ 21 آیت نمبر 107 میں اللہ کا آدیش آیا کہ اے محمد، ہم نے تم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، دیالو بنا کر بھیجا ہے۔ ایک بار ایک آپ کے انویائی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اپنے بیرودھیوں پر لعنت بھیجئے اور ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اللہ نے بد دعا دینے کے لیے، لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں رحمت کے لیے بھیجا ہے، دیا کے لیے بھیجا ہے۔ بدر کی لڑائی میں 73 قیدی لائے گئے اور مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیے گئے، بندھن کس کے باندھ دیے گئے۔ ایک آپ کے انویائی دیر رات میں اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے آرام نہیں فرمایا؟ آپ نے کہا کہ مجھے ان قیدیوں کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی، یہ نہیں سو پا رہے تو میں کیسے سو سکتا ہوں۔ ایسے تھے رحمت، ایسی تھی رحمت آپ کی، ایسے دیال تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیالتا کا نمونہ جو دشمن کو بھی تکلیف سہن نہیں کر سکتا ہو، وہ انسان دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا۔ قرآن مجید کی سورہ 7 آیت نمبر 199 میں اللہ کا حکم ہے کہ اے محمد، معافی کا طریقہ اپناؤ اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ کر لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شبد جانتے تھے، معافی، معافی اور معافی، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے، اور پوری زندگی بھلائی کا اپدیش دیتے رہے، اپنے ساتھیوں کو بھلائی کرواتے رہے اور اگیانیوں سے کنارہ کر لیا۔ میں نے کیا کہا کہ مکہ کے اگیانیوں سے آپ کنارہ کر کے مدینہ چلے گئے، اگیانیوں سے بھی کنارہ کر لیا۔ ابو سفیان، آپ کے خلاف جتنی لڑائیاں ہوئیں، ابو سفیان اس کا سیناپتی رہتے تھے۔ ابو سفیان کے نیترتو میں ہی احد کی لڑائی ہوئی تھی، جس میں آپ بہت بری طرح گھائل ہوئے، آپ کے بڑے بڑے انویائی شہید ہوئے۔ اس کے بعد بھی فتح مکہ کے دن آپ نے کہا کہ ابو سفیان کو معافی، اور ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اسے بھی معافی، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے معافی، اور جو عبادت گاہ میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی۔ یعنی کسی نہ کسی بہانے سب کو معافی دینے کا بہانہ چاہیے تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس مکہ میں معافی دیا جہاں پر قدم قدم میں پر آپ کے لیے روڑے بچھائے گئے، کیا کیا نہیں کیا گیا، اس مکہ کے ایک ایک انسان کو آپ نے معاف کر دیا۔ ایسے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہر سال ہر جگہ سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، مجھ کو بھی بلایا جاتا ہے، تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میں بول رہا ہوں، سیرت پر میں بول رہا ہوں، مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن آدرشوں کو، جس آچرن کو میں بتا رہا ہوں، کیا میں اس کا پالن کرتا ہوں؟ سب سے پہلے تو مجھ کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد جو سننے والے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میں پالن کرتا ہوں اس کا۔ اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اگر 10% بھی اس کو مان لیں تو سمجھ لیجئے جلسہ کامیاب، اور نہیں سننے کے بعد تالی بجا کر کے چلے گئے اور وہ کہیں بھی نہیں ہے آدرش، تو پھر جلسہ ناکامیاب اور آپ بھی ناکامیاب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جیون میں لوگوں کو بھلائی سے جیتا، جنگ سے نہیں جیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاد سے جوڑ دیا جاتا ہے، جنگ سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا انیائے ہوا ہے آپ کے